أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا حبيب قلوبنا شفيعنا شفيع نفوسنا مولانا أبو القاسم محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتاب الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم كل شيء أحصيناه في إمام مبين. حضرات، اس سے پہلے کہ میں آپ کو دعوت سخن دوں، آپ سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قل اللہ پڑھ کے صلوات کے ساتھ مرحوم شبر حسین ابن مرتضی حسین کی روح کو ایصال ثواب فرما دیں. بابا سے بلند صلوات پڑھیں محمد آل محمد. حاضرین مجلس، برادران ایمانی، تقریباً 9 سال کے بعد پھر اسی جگہ پہ آیا ہوں جہاں 9 سال پہلے پڑھ کے گیا ہوں. میں نے استادوں سے سنا ہے کہ کتاب میں ذکر ہے کہ ہر شے، اب اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ یہ ذاکری کی لپالپی ہے، بلکہ آپ لوگوں کو جو بزرگ ہیں ان کو یاد ہوگا، اور جو دوست ہیں جو ہمارے ساتھ جوان تھے، آج عمر درازی کے اس میں ہے کہ مظفر پور میری جنم بھومی ہے، مگر آپ کا یہ ایریا ہمیشہ سے میرے لیے ذاکری کی کرم بھومی رہی ہے. جب میٹرک میں تھا تو ماحول آیا تھا، اسی کے بعد آگے بڑھا، تو پھر اس زمانے میں آپ نے مجھے مانیتا دی. دیکھیے یہ لفظ ایسا نہیں ہے، مانیتا بہت اہم رکھتا ہے. مانیتا مطلب کہ اس کو مانا جا رہا ہے. اگر آج یہ لوگ ان کو مان لیتے تو یہ فرقہ ہی نہیں ہوتا. تو اسی لیے مانیتا کا لفظ صرف اسکول اور کالج تک محدود نہیں. استاد آپ تو، ہم نے بھی کہا کہ ہم لوگ تو ذاکرین ہیں، خطیب ہیں، کچھ لوگ عالم دین ہیں، لیکن اساتین جو ہیں وہ خود تو نہیں ہوتے ہیں، بناتے ہیں. اجازت؟ تو جو میرا اتنا پرانا سمپرک اور سمبند رہا ہے، اس کی جلالت میں بتا نہیں سکتا. تو اچھا لگا، جیسے کوئی بچہ ماں کی گود سے بہت دن تک جدا رہتا ہے، اور جب ماں کی گود ملتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا ہی میں جنت مل گئی. بچہ رو رہا ہے، کہا ماں کہاں گئی، ماں کہاں گئی، بھائی اندر ہے، بھائی تابوت ہے، بلاؤ. تو کیا کیا، بچے کو اٹھایا، ماں کو دے دیا. اب ایک سکون بچے کو جو ملتا ہے، کیوں؟ وہ اس کی جانی پہچانی گود ہوتی ہے. دیکھیں مقصد میں کچھ عرض کر رہا ہوں، وہی مانیتا ہے. جب ایک معصوم کو، جس کے پاس نہ ذہن ہے، نہ سیاست ہے، نہ نزاکت ہے، نہ کوئی سوچ ہے، نہ فکر ہے، جب اس خوشبو کو محسوس کرتا ہے تو ایک پڑھا لکھا انسان کیوں نہیں محسوس کرے؟ بس چاہے وہ شعر میں ہو، نوحوں میں ہو، قصیدوں میں ہو، جس میں ہو،
کہیں سے وفا کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے عبادت کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں سے سجدوں کی بلندی نظر آ رہی ہے، کہیں صبر کا پیمانہ ہے، کہیں شجاعت کی بات ہے، کہیں قناعت کی بات ہے، کہیں صبر کا ذکر ہے. اسی کو امام کہتے ہیں. اب انشاءاللہ نصیر بن حسن صاحب آپ سے گزارش ہے کہ صرف ایسے ایسے کرنے سے کام نہیں چلے گا. بس اس لیے کہ ہمارے میں اور جاننے میں یہ فرق ہے. دیکھیے ہمارے پتہ نہیں یو پی میں بھی ہے گا کہ وہ ایک زمانے میں کچھ لوگ ایک گائے کو لے کے چلتے ہیں، خوب دلہے کی طرح سجا دیتے ہیں اور اس کو لے کے چل رہے ہیں اور سب پبلک جمع ہے، اس نے دیا یہ ان کا کام ہوگا، ان کا کام ہوگا. تو چونکہ اپنے دوستوں ہی کو مخاطب کر سکتا ہوں. اور یاد رکھیے یہ جو آپ کی واہی ہوتی ہے، یہ سبحان اللہ جو ہوتا ہے، یہ نعرے جو ہوتے ہیں، یہ صلوات جو ہے، یہ ذاکر کے لیے نہیں ہوتے ہیں، ذکر کے لیے ہوتے ہیں. آپ پڑھ رہے ہیں ہم نے واہ واہ کیا تو آپ کی تھوڑی واہ واہی ہوئی، وہ واہی تو ہوئی جس کا نام آپ کی زبان سے نکلا ہے. تو ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ مولا متقیان نے یہ فرمایا ہے کہ کون کہہ رہا ہے یہ مت دیکھو، کیا کہہ رہا ہے یہ دیکھو. تو یہ جو مجلسوں میں واہ واہی، یہ نعرے، یہ سب کچھ جو ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ ان کی تعریف کریں. دیکھیے بات آ گئی ہے بیچ میں، پہلے میں تھوڑی سی تشریح کر دوں، پھر واہ واہی کی بات جو ہے اس پر کہہ دوں. دو تین باتیں آپ سے کہنا بھی ہے اور اس کرنا. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ حضور ہدایت پڑھیے اور لوگوں کو اس طرف مائل کیجیے اور لوگوں کو یہ سمجھائیے، اصلاح کیجیے. تو ہم نے کہا کہ بھائی اگر سب سے زیادہ کسی کو اصلاح کی ضرورت ہے تو ٹی آر وکٹر کی ذات کو ہے. میں خود اپنی اصلاح کر لوں تبھی تو کرنے جاؤں، اور بندے کو کیا اختیار ہے کسی کی اصلاح کرے. اصلاح کا اختیار بھی انہی کے لیے ہے جن کو اللہ نے مربوط کیا ہے. ہمارا کام ہے یاد دلا دیں. دیکھیے مجلس آپ 3 بجے سنیں گے، ہدایت والی، اصلاح والی، عالم دین آ کے بیٹھے ہیں. میں نے کل ان سے کہا کہ حضور سرکار آپ لوگ عالم دین ہیں، ہم تو خادم دین ہیں. تو حضور یاد دلا دینا ہے. ایک یاد ہے، مثلا آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ہم کھڑے ہیں، بس اتنا ہی آپ کو کہنا ہے کہ بھیا صاحب نماز کا وقت ہو گیا، چلیے جماعت ہے. بس کتنی معمولی سی بات ہے، لیکن آپ کے سامنے معمولی سی بات ہے، لیکن کہنے والے کے لیے وہاں جو خزانہ کھلا ہے اس کے لیے معمولی خزانہ نہیں ہے. اب کوئی مانے نہ مانے آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی. دیکھیے عبادت بھی دو طرح کی ہے. کہتے ہیں عبادت میں دکھاوا نہیں ہے، بے شک عبادت میں دکھائے. نیکی کرنے میں دکھاوا نہیں ہے، نہیں ہے دکھاوا. مولانا نے کہا اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ کو خبر نہیں ہے، مگر اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ کو خبر نہیں ہو. سب کو یہ کہتا ہے، لیکن کبھی کبھی خبر کرنی بھی ہے. ابن حسن بھائی جیسے آپ اتنا بڑا پروگرام کرنے جا رہے ہیں، مثلا کسی نے آپ کی مانیٹری مدد کی، کچھ چندہ آپ کو دیا، مثلا جو زیادہ 500 روپے اس نے آپ کو دیا، تو یہاں ایک ہاتھ کو دو، ایک ہاتھ کو خبر والی بات نہیں ہوگی. یہاں اس نے دیا اور پھر اپنے دوست نے بھی کہا کہ یار ہم نے 5000 روپیہ دیا ہے، کم سے کم تم 3000 تو دے دو. دیکھیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، بھائی ہم نے اتنا دیا، تم اتنا دے دو، تم اتنا دے دو، تم اتنا دے دو، تم اتنا دے دو. کسی نے کہا بھیا دے دو، آپ نے دیا، بھائی ہم نے دے دیا ہے. کتنا دیا؟ اتنا دیا. اتنا تو ہم نہیں دے سکتے، اتنا دے سکتے. جو تم کو ہو رہا دے دو. اب یہاں پر دکھاوا نہیں ہے، میں کیا عرض کر رہا ہوں، یہاں پر شو بازی نہیں ہے. یہی ہدایت کا راستہ ہے. نیکی خود بھی کرو، دوسروں سے بھی کرواؤ. ایک سلوات پڑھے محمد آل محمد. آپ نے سلام پڑھا ماشاءاللہ، بہت اچھا مرض کیا، مجھے بہت پسند آیا. میں نے کہا اب میں یہاں سے گیا، میں نے کہیں بات ہوئی تو میں نے کہا بھیا اگر میری بات مانو تو تم اپنی مجلس میں انصاف سے پڑھواؤ. کیوں؟ ہم نے کہا ابھی میں گیا تھا، دل بھی رویا، آنکھیں بھی روئی، بڑا درد تھا، بڑا اچھا تھا. اب کیا ہوا؟ یہ تھوڑی ہے کہ ہم ان کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، بلکہ ہم حقیقت بیان کر رہے ہیں. حقیقت کا بیان کرنا، حقیقت کی طرف مائل کرنا، اچھے کام کو لگانا، یہی سب سے بڑی اصلاح ہے. بس ایک بات کہوں گا اپنے دوستوں کو، نہ بڑوں سے کبھی بھی خطابت کی جرت کی ہے، نہ چھوٹوں پر کبھی بھی زیادتی کی ہے، زبردستی کی ہے. بس زندگی میں ایک بات یاد رکھیے، اگر
کسی کا اچھا نہیں کر سکتے ہیں تو اس کا برا بھی نہیں کیجیے. دیکھیے میں کچھ کہہ رہا ہوں بچوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں, اگر آپ اچھا نہیں کر سکتے تو برا نہیں کہیے. آپ کو یہ سو خواب پسند نہیں ہے, معذاللہ ہم ان کو اچھا نہیں کہیں گے, مگر یہ بھی حق نہیں کہ ہم ان کو برا کہیں. دیکھیے ابن حسن صاحب, میں کیا عرض کر رہا ہوں کہ یہ سوچ بہت اچھا پڑھتے ہیں مگر مجھے یہ پسند نہیں ہے. تو اب یہ شرافت سے گری ہوئی بات ہے کہ میں اپنے ذاتی پرخاش کو, اور کیا سن رہے ہیں آپ, مجلس کا مطلب یہ نہیں ہے مجھے بھی چھت اکھاڑنے آتا ہے, مرحب کو چھاڑنے آتا ہے, موقع کی بات ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ساری دنیا جانتی کہ بہت اچھا پڑھتے, مولانا کی قرت بہت اچھی ہے قرآن میں, لیکن چونکہ مجھے ذاتی پرخاش ہے تو اب ان کی ہر بات مجھے ٹیڑھی لگے گی. اب کیا ہے, کسی نے کہا کہ دیکھو بھی پڑھا ہے, کیا پڑھا, یوں ہاتھ کر کے پڑھا, یوں ہاتھ پڑھا. ارے تم نے ہاتھ دیکھا, جذبات نہیں دیکھا. تو اگر آپ کسی کی تعریف نہیں کر سکتے ہیں, وہ جذبہ ہی نہیں ہے, تو کسی کی شکایت بھی نہ کیجیے. تعریف کرنا ایمان کی پہچان ہے, بے وجہ شکایت کرنا شیطانی کی دلیل ہے. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, بس میری گفتگو اسی انداز کی ہوتی ہے. میں کبھی نہیں کہتا کہ چلیے نماز پڑھیے, میں اپنی باتیں رکھوں. اگر آپ علی کے ماننے والے ہیں تو علی کا آخری سجدہ یاد رہے گا. اگر حسین کے ماتمدار ہیں تو کربلا میں حسین کا سجدہ یاد رکھے گا. یہ دو پلر ہیں, ایک کا نام ہے علی, ایک کا نام حسین. بیچ کا رہنے والا اگر علی ہے تو نماز قضا نہ ہوگی, حسینی ہے تو نماز چھوڑے گا نہیں. سلام پڑھو آواز بلند, محمد آل محمد. تھوڑا سا انسان جیسے ایک زخم ہو جاتا نا, تو ایک ماہر جو ہوتا ہے, جراح, ڈاکٹر, کمپاؤنڈر, چاہے جو بھی ہو جائے, تو سب سے پہلے اس زخم پر جو کھٹی گندگی کی رہتی ہے اور اندر جو پیپ مواد ہوتا ہے, اچھا ڈاکٹر سب سے پہلے اس کو ہٹاتا ہے. آپ پوچھے میں بھیا تم یہ ایک تو زخم ہو گیا, آپ کہیں ایک تو اتنا زخم ہونے صاحب, اس کو ڈاکٹر نشتر لگا رہا ہے. کہا نشتر تمہارے لیے لگا رہا ہے, زندگی دینے کے لیے. کیوں؟ کہ یہ جو اندر مواد ہے, جب تک یہ اندر جائے گا, اندر زہر تمہارے جسم میں بھر دے گا. جب یہ زہر میں نکال دوں تب یہ زخم اپنی جگہ نکلے گا. بس اپنے اندر جو ہمارے شیطانی مواد کبھی کبھی آ جاتا ہے, بھئی ہم معصوم نہیں ہے نا, کبھی کبھی حالات وقت کبھی کبھی جب آ جاتا ہے تو یہ ہمارا فرض ہے, آپ کا فرض ہے, استاد ہو, ماسٹر ہو, مولم ہو, ذاکر ہو, کہ ان کا یہ فرض ہے کہ اس کو, اس مواد کو جو غلطی سے انفیکشن کے روپ میں آ گیا ہے, اس کو ہٹا دو. اگر وہ ایسے نہیں ہٹے تو کبھی کبھی نشتر لگایا جاتا ہے, کبھی چمٹا لگایا جاتا ہے, کبھی سوئی لگائی جاتی ہے, اور پھر اس کو ڈیٹول سے, شیولون سے, اینٹی سیپٹک سے دھویا جاتا ہے تاکہ جیوانو اس میں نہ پلے. تو یہی بات ہے, جب کبھی ایمان کے جسم میں کہیں بھی تھوڑی سی انفیکشن کی کمی آتی ہے تو کبھی غدیر کی محفل میں, کبھی سجاد کے نام پر, کبھی کربلا کی مجلسوں کا لگا کے صاف کیا جاتا ہے کہ اب تمہارے جسم جو ہے وہ انفیکشن سے دور ہو گئے ہیں. کیا مجھے بتانا پڑے گا کہ انفیکشن کہاں سے آتا ہے؟ جب دوائیاں کربلا سے آتی ہیں, نجف سے آتی ہیں, سمرہ سے آتی ہیں, تو انفیکشن بھی کبھی کبھی غار سے نکلتا ہے, کبھی کبھی پہاڑ سے آتا ہے, کبھی فلاں جگہ سے آتا ہے, کبھی فلاں جگہ سے آتا ہے. اچھا بتائیے, جتنے زور سے میں نے آپ کے سامنے بات کو رکھی ہے, اتنے زور سے آپ نے سلوات میرے سامنے رکھی ہے نہیں؟ زمین جو کہ مولے
کو سلامت رکھے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں پالنے والے میرے مولا جہاں جہاں ہمارے مرجع ہمارے ایت اللہ ہمارے مولانا ہمارے عالم دین ہمارے خادم دین ذاکر خطیب نوحہ خواہ مرثیہ خواہ مومن مومنات بچے جو گود میں پل رہے ہیں مولا ان سب کو صحت سلامتی عزت آبرو کے ساتھ حیات طولانی عطا فرما. ان سب پر غازی ابو الفضل عباس کے علم کا سایہ رہے مولا. یہاں بھی ہم آباد رہیں وہاں بھی ہم آباد رہیں. تمام مومن مومنات بچے جوان بوڑھے سب کی صحت تندرستی سلامتی کے لیے بابا سے بلند سلوات پڑھیں محمد آل محمد. اب ایک بات کہہ دیں ہماری بیٹیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں اس طرف بیٹھی ہیں میری بہنیں. کبھی کبھی انفیکشن گھر سے بھی شروع ہوتا ہے. دیکھیے میں پوسٹ مارٹم والا ڈاکٹر نہیں ہوں میں نشتر لگانے والا ڈاکٹر ہے نا. آپ کچھ خاموش ہو گئے. آواز بھیجیے بابا سے بلند. نہیں آپ کے پیچھے موقع ہے. سلوات بھیجیے بابا سے بلند محمد آل محمد. دیکھیے سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے گھر سے فریکشن. کہتے ہیں بہت بڑے فلاسفر نے لکھا ہے if home is good everything is good. نہیں آپ نے غور نہیں کیا. if home is good everything is good. if home is not good everything is destroyed. اگر گھر اچھا ہے تو سب اچھا ہے اور اگر گھر نہیں اچھا ہے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا. بس جو ہدایت اور اس کی بات ہے وہ میں نہیں کہتا کسی بیٹے کو کہ والدین کی تم خدمت کرو. ارے کہنے کی کیا ضرورت ہے. کیا میں آپ کو کہوں کہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اگر آپ نے اپنے ماں باپ کو اس کے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا ہوگا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر بیٹے نے دیکھا ہوگا بچپنے میں کہ میرا دادا ایک بار پکارتا تھا میرا باپ 2 بار دوڑتا تھا تب تو وہ کہے گا کہ نہیں. اور اس نے دیکھا کہ دادا نے کہا اے بیٹا نبو کہاں ہو بیٹا بکتا رہتا ہے تو کل آپ کو بھی یہی جھیلنا پڑے گا. دیکھیے آپ نے غور نہیں فرمایا میں کیا کہہ رہا ہوں. تو یہ کہاں سے شروع ہوا if home is good. ایک بات آ گئی ہے تو چھوٹا سا واقعہ آپ سننا چاہیں تو سنا دیں. میری بیٹیاں میری بہنیں سب بیٹھی ہیں. سناؤ تو کچھ آپ بھی تو بابا سے بلند سنائیے. آئیے سلوات پڑھتے ہیں. نہیں آ جائیے. دیکھیے میں سینکڑوں کلومیٹر سے یہاں تک آیا ہوں اور آپ 2-4 قدم چل کے نہیں آئیے گا. دیکھیے میں اس لیے بلا رہا ہوں کہ یہاں جگہ خالی ہے پیچھے آنے والے پیچھے ہی بیٹھ جاتے ہیں. دیکھیے آپ نہ آئیے گا تو پھر لوگ کہیں گے کہ آپ کے آنے سے کیا آئیں گے جب رسول بلا رہے تھے تو نہیں آئے. ہم تو نہیں کہیں گے. میرا رسول نے بچوں بیٹیوں یہ تمہارے لیے میں نے کہا نا کہ اگر بچی نے دیکھا کہ میری ماں کو میری دادی نے کچھ کہا اور میری ماں کھڑی ہو گئی ساس سے لڑنے کے لیے آپ کیا بولتی ہیں آپ کیسی آپ کیسی. تو جو 6 سال کی بچی آج سن رہی ہے جب وہ 26 سال کی یا 16 سال کی ہوگی تو وہی لے کے آپ کے گھر سے جائے گی. میں کیا عرض کر رہا ہوں بولیے جواب دیجیے. جہیز میں 10 ٹی وی فریج دے دیجیے لیکن وہ چیز کہاں سے دیجیے گا جو شیر میں ماں کے ساتھ پیا ہے ماحول میں دیکھا ہے. اور جب وہ جائے گی تو وہاں ساس کیا کرے گی. اماں نے بہت اچھی تعلیم دی ہے تم کو. خدا کی قسم پہلی شکایت سسرال میں بچیوں کو یہ میں بھی تو یہی کا ہوں. ایسے تھوڑی کہ میں مریخ منگل گرہ کا ہوں. تو رازدین کان میں باتیں تھی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں بچوں کو یا بچیوں کو نہیں کہوں گا کہ اپنے والدین کی خدمت کرنا اس لیے کہ وہ چیز کہی جاتی ہے جو خون میں نہیں ہوتی ہے. آج تک سلمان کو کہا کہ علی نے کہ نماز پڑھو. کیا سن رہے ہیں آپ؟ نہیں آپ نے غور فرمایا. کیا آج تک فضا کو جناب زہرا نے کہا کہ روزہ رکھو؟ تو میں فضا کی کنیز کو کہوں کہ تم ایسا کرو. میں سلمان کے غلاموں کو کہوں کہ ایسا کرو. یہاں تو گھٹی میں ماں نے پلا دیا ہے. علی سے محبت
چھوٹی سی کہانی پہلے کہہ دیتا ہوں پھر اپنی بہنوں سے، کہ بچے اپنے ماں باپ کو جو کہتے اور سنتے اور دیکھتے ہوئے پائیں گے، یہی کلچر ان میں ڈیولپ ہوگا. اس نے دیکھا میرا باپ اپنے باپ کی ایک آواز کو چلایا، تو وہ اپنے باپ، جب اس کا باپ بوڑھا ہوگا تو اس کو وہ دن یاد آئے گا کہ میرا باپ ایسی خدمت کرتا تھا. جب سنا کہ باپ بڈھا بکتا مرتا بھی نہیں ہے، تو کیا کلچر ہوگا جب بڑا ہوگا؟ اب سن لیجیے، چین کی ایک بہت مشہور اور معروف کتھا ہے، بک ہے پوری، لگو کتھا چین کی، اسی سے آپ پڑھ رہا ہوں. میں ایسی مجلس پڑھتا ہوں، میں دوسرے کا کیسٹ تو رٹ کے نہیں پڑھتا ہوں، نہ دوسرے کا مسودہ نہیں پڑھتا ہوں. علم کے سمندر میں علی کا نام لے کے ہوتا لگایا، جو جملے نکلے ان کو موتی بنایا، الفاظ کے دھاگوں میں پرویا، علی چاہنے والوں کے گلے میں ڈال دیا. اب آپ سلوات پڑھیں نہ پڑھیں یہ آپ کی بات ہے، میں تو ڈالتے رہتا ہوں. سنو، مجھ سے یورپ میں بڑے بھائی نے پوچھا، آتے مجلس میں کافی، تو وہ لگے یہ حضرت علی کرم اللہ جو کا نام لے کے کیا فائدہ ہوتا ہے مجلسوں میں جو ہے. میں چپ رہا، 2-3 دن، تیسرے ہم نے جواب دیا، ایسے ہی پڑھا. ایک ان سے بھی زیادہ تھا ضعیف، یہ تو ابھی جوان ہی ہوئے ہیں، ان سے بھی زیادہ ضعیف. جیسے ہم نے علی کا ذکر کیا، اس نے ایسے ہی، جیسے علی کا نام لیا ایسے ہی نعرہ لگایا. میں نے ان سے مخاطب کر کے کہا، مامو جان، رشتہ یہ سے نانا کا بھائی، میں کچھ کہہ گیا دیکھیے میں نے بے پر کی نہیں اڑائی ہے. ماں کا بھائی کیا ہوگا؟ باپ کا سالہ کیا ہوگا؟ میں اس کے آگے نہیں ہوں. صلوات بھیجے محمد آل محمد. ہم نے کہا، آپ نے ہم سے پوچھا تھا نا کہ مجلس میں علی کا نام لینے سے کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا یہی ہوتا ہے، نام علی لینے سے پانی کو روانی آ جائے، بوڑھے کو جوانی آ جائے، ہے نا؟ صلوات بھیجو بابا سے محمد آل محمد. تو بچوں، چین کی وہ لگو کتھا ہے جو سچائی پر مبنی ہے. بیٹیوں، پسند آئے تو دعا کرنا. آج تم بیٹی ہو، کل ماں بنو گی. آج میں یہ فصل لگا کے جا رہا ہوں کہ وقت آئے گا جب فصل پکے گی، میں رہوں نہ رہوں، تم کو یاد آئے گا کہ ہاں کوئی حسین کا دیوانہ کہہ کے گیا ہے. اس کہانی میں یہ ہے کہ ایک گاؤں تھا، اس میں ایک ماں اور ایک باپ، ایک بیٹا اور ایک بہو، اور ایک 8 سال کا لڑکا. وہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے. ساس، سسر، بہو، بیٹے اور ایک پوتا. وہی ان کے گھر کا حال تھا. آپ سوچیے، ابھی ہندوستان میں نہیں، چین کی کہانی پڑھ رہا ہوں، جو کتاب میں پڑھا ہے وہی پڑھتا ہوں ہمیشہ. رات دن ساس بہو میں لڑائی جھگڑا، ادھر شوہر باہر سے آیا، بہو شروع ہو گئی، آپ کی اماں نے کیا، آپ کی اماں کیا، اندر گیا، اماں شروع ہو گئی، ایسی بہو باہر بھی آ کے لایا، لائی میں یہ کیا وہ کیا، جو بھی کرنا ہو، کہ گھر برباد ہو گیا. روز یہی ہے. آخر دونوں ایک دن بیٹے بہو نے فیصلہ کیا کہ ایک گاڑی لایا جائے. وہ جو آپ نے سرکس میں گاڑی دیکھا نا، جس میں شیر میں رہتے ہیں، پنجرا نما جس میں پہیے لگے ہوتے ہیں، وہ گاڑی لائی گئی. ان لوگوں نے پکنک کا پروگرام بنایا کہ ہم لوگ پکنک پہ چلیں گے. بوڑھے بوڑھیے بھی بہت خوش کہ آج میری بہو اور میرے بیٹے کو محبت آ گئی کہ مجھے پکنک پہ لے جا رہے ہیں. سامان مان اکٹھا کیا اور چلے. جب گھومتے گھومتے بیچ جنگل میں چلے گئے، سارا کھانے پینے کا سامان
اس میں پنجرے میں رکھ دیا. تو بولے کہ آپ کو گاڑی پر لے بوڑھے نا پیدل نہیں چلیں گے, تو ٹرالی والی ہے اس میں کھینچتے ہوئے گئے. ماں باپ بڑے نہال, اللہ میرے بچے کتنے اچھے ہو گئے بیٹا بہو. دیکھیے بچوں, ان کہانیوں میں سبق آموز کہانیاں ہیں, اساتذہ بہتر جانتے ہیں. میں مطلب کی بات صرف نکال رہا ہوں کہ جو آج آپ فصل لگائیے گا کل وہی فصل آپ کو کاٹنی ہوگی. میری بہنوں میری بیٹیوں, یہ چھوٹا سا قافلہ چلا جنگل میں, اور جنگل میں جا کے ایک جگہ رک گیا, کھانا پینا ہوا, اور تھوڑی دیر پلان کے مطابق جو ہے وہ اس کی بیوی بولی, یعنی بہو رانی بولی کہ ہم ذرا آتے ہیں 10 منٹ میں. چلی گئی. جب 10 منٹ ہوا تو یہ بوڑھی جو ساس روز جھگڑا کرتی تھی, اب اس نے بیٹے کو کہنا شروع کیا, جا کے دیکھ کہاں چلی گئی ہے, جنگل کا معاملہ ہے, ذرا دیکھ. دیکھیے بوڑھی جو ہے زبان کی بوڑھی ہو سکتی ہے, دل کی بوڑھی نہیں ہو سکتی. میں کیا عرض کر رہا ہوں, تو جا کے دیکھ کہاں جاتا ہوں. پلان کے مطابق جو ہے یہ بھی چلا. تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ چلو تم بھی چلو. لے لیا کہ چلا. وہاں ایک پلان تھا کہ فلان جگہ ہم کھڑے رہیں گے سڑک کے کنارے, تم آ جانا. بیٹے کو لے کے آئے تو کھڑے ہو گئے. بس جلدی انہوں نے اپنا جو سامان اکٹھا کیا, چلنے لگا. تو بچے نے پوچھا کہ پاپا ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہم لوگ گھر جا رہے ہیں بیٹا. کہا ہم لوگ گھر جا رہے ہیں. اور دادا دادی تو اسی جنگل میں رہیں گے. کہا کیوں؟ کہا بوڑھے ہو گئے نا, اب گھر نہیں جائیں گے, اب یہیں رہیں گے, اور شیر ہاتھی بھالو جو بھی ہوگا ان کو آ کے کھا جائے گا, ہماری ذمہ داری ختم. بولے اچھا بوڑھے ہو گئے ہیں. چلنے لگا. ٹھیک ہے, یہ بھی ان کے ساتھ کچھ دور چلا تو اچانک یہ اتر گیا گاڑی سے. رکو کیا ہوا؟ کہ جنگل کی طرف مڑنے لگا. تو ماں نے ہاتھ پکڑ پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہ جا رہا ہوں جنگل میں. کہا کیوں؟ کہ گاڑی لانے. کہا کیوں؟ کہ جب کل آپ بوڑھے ہو جائیے گا تو آپ کو بھی تو گاڑی کی ضرورت ہوگی. کیا سنا آپ نے؟ کہ گاڑی لانے جا رہا ہوں, کل جب آپ بوڑھے ہو جائیے گا تو آپ کو بھی تو جنگل میں لا کے چھوڑوں گا, اسی لیے تو گاڑی لانے جا رہا ہوں. معلوم یہ ہوتا ہے آج جو اپنے والدین کے ساتھ ہم کریں گے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, کل میرا بچہ میرے ساتھ کرے گا. سلوات بھیجے بابا سے, بس میری مجلسی اسی طرح کی ہوتی ہے. آپ آ کر کے سنیں, وہاں کر کے سنیں, سلوات بھیجیں نہ بھیجیں, لیکن میں تو ایسی چیز پڑھوں گا جو پڑھنے کے لائق ہوتی ہے. اس لیے مل جل کے سب تمام مومنین کی مومنات کی صحت سلامتی تندرستی کے لیے بابا سے بلند سلوات پڑھیے, محمد آل محمد. اب اس چرن میں انتم سمواد, الیکشن کا موسم ہے نا, یو پی ہے جی, اتنی ہندی تو سب کوئی سمجھتے ہیں. ہم نے ایک بار پاکستان میں اشرف پڑھا تھا, تو ایس پی صاحب بیٹھے تھے, تو ہم نے ذرا وہ ہندی کے شبد استعمال کیے, تو انہوں نے پیچھے سے کہا یہ علامہ صاحب ہم لوگ ہندی نہیں جانتے ہیں. تو ہم نے پلٹ کے کہا رات دن ہندی فلم دیکھتے ہیں آپ, اور آج کہتے ہیں کہ آپ کو ہندی نہیں آتی. تو انہیں مجھ سے نہیں پوچھا کھانے کا بھی کون ہے جس نے مولانا صاحب کو بتا دیا کہ میں ہندی فلمیں دیکھتا ہوں. آپ نے سمجھا تیر نشانے پر گیا تھا. ہم نے کہا دیکھو مولوی بہت اونچی چیز ہوتا ہے, تم لوگوں کو اوپر سے نظر نہیں آتا, اس کو بریانی کے اندر کا گوشت نظر آ جاتا. ایک سلوات پڑے بابا سے, بڑے محمد آل محمد. بس اب آخری بات اسی لیے کہہ رہا ہوں بیٹوں, بچوں, اپنی بہن سے بھی اور اپنی بیٹی سے بھی, اگر گھر کو خوش رکھنا ہے, شوہر کو زندہ رکھنا ہے, اور اولاد کو صالح بنانا ہے, تو آج کے بعد ساس اور بہو جھگڑا کرنا ختم کر دیں. شاید آپ کے جلال پور میں نہیں ہوتا ہو, لیکن ہمارے بہار میں تو کیا پوری دنیا میں ہوتا ہے یہ. اور جو سب سے کلچرڈ ہے یو پی, وہاں معاف کیجیے گا یورپ والے, امریکہ والے ہیں, وہ تو اتنا جھگڑا کرتے ہیں کہ جھگڑا کرنے سے پہلے ہی گھر الگ کر لیتے ہیں کہ زیادہ جھگڑا بڑھے. لیکن دیکھیے ہمارا یہ کلچر نہیں بیٹا, ہم نے کبھی الگاؤ بات کے کام نہیں کیا ہے, ہمیشہ ہم نے ملنے اور ملانے کی بات کی ہے. یہ تو الگاؤ کہیں اور سے آیا تھا.
لیکن ہم تو ملا کے چلنے والے میں ہیں. بیٹا یہ کہنا بہت آسان ہے کہ میں بہو سے کہوں کہ خبردار آج کے بعد بیٹا ساس سے نہ لڑنا. ساس سے بھی کہوں کہ دیکھو بہن چاہے جو ہو جائے بہو کو برا بھلا نہ کہنا. میں کہہ کے چلا جاؤں گا لیکن میری بات پتھر پہ گرے ہوئے بارش کی بوند کی طرح ہوگی جب تک میں آپ کو دلیل نہ دے دوں. بہو یہ سوچ لے کہ میری ساس سب کچھ ہو سکتی ہے, میری ماں نہیں بن سکتی. اور کیا میں نے کیا کہا؟ وہ یہ سوچ لے کہ میری ماں میری ساس میری ماں نہیں ہو سکتی, لیکن اسے چاہیے کہ جو ماں کا درجہ ہوتا ہے وہ اس کی ماں کو دے جس کی بدولت آج وہ رانی بنی ہوئی ہے. اور فرما رہے میں کیا عرض کر رہا ہوں, اس کی ماں کو درجہ دے جس کے ساتھ بن کے اس کی زندگی کی ساری خوشی لگی ہے. نہیں آپ غور فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. وہ یہ بھول جائے کہ میری ماں نہیں ہے, لیکن اس کی تو ماں ہے جو میری زندگی سے جڑ گیا ہے, جس کی گھر کی میں زینت ہوں, جس کے بچوں کی میں ماں ہوں. بس وہ یہ سوچے. اور ساس کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کسی کی بیٹی کو لائے ہیں, میری بیٹی سے زیادہ اس کا درجہ بلند ہے جو مہمان ہو کے میرے گھر کو سنبھال رہی ہے. سر اٹھا کے سنے فخر کے ساتھ کہ ساس بھی یہ سمجھے کہ وہ کسی اور کے گود کی پلی ہے. نہ دیکھیے رانی ہو یا نوکرانی ہو, ہر بیٹی اپنے باپ کی چہیتی ہوتی ہے. باپ خود نہیں کھاتا ہے بیٹی کے لیے, بیٹی خود نہیں رکھتی تھی کہ پاپا آئیں گے تو دیں گے, پاپا آئیں گے تو دیں گے. اسی لیے مولانا متقیان نے فرمایا تھا کہ بیٹی کو باپ سے, باپ کو بیٹی سے, بیٹے کو ماں سے, ماں کو بیٹے سے بے اختیار پیار. نہیں حضور دیکھیے ہم عبادتوں میں ادھر ادھر نہیں دیکھتے ہیں. میں کچھ کہہ گیا. صلوات پڑھے محمد آل محمد. ہے نا. اب جو اس میں آپ کو کیپسول دے رہا ہوں, ٹھیک ہے, ساس کو بھی دے رہا ہوں, بہو کو بھی دے رہا ہوں. پہلے ساس کو دوں گا. آج سے مجلس سننے کے بعد ہر ساس یہ قسم کھا لے کہ چاہے جو ہو جائے میں اپنی بہو کی شکایت نہیں کروں گی. نہیں سمجھا آپ نے. سارے فساد کی جڑ ہوتی ہے ساس کی بات. کہیں شادی ہوئی, آ گئی صبح کو, اب دیکھ نہیں کہ بہو جو ہے برسی خانے میں ہے, دو ان کی عمر درازہ انہی کی طرح بیماری میں گرست. میں کچھ عرض کر رہا ہوں, انفیکشن والی بیماری ایسے لے کے دو چار آ کے بیٹھ گئی. اب کسی نے کہا گئی تھی شادی میں, ہاں جی ہاں گئے تھے, دیکھا کتنا جہیز لے کے آئی ہے. انہوں نے کیا کہا میری ہی قسمت پھوٹی تھی, کچھ نہ ملا میرے بیٹے کو. وہ بچی خانے سے سن رہی ہے, تما کے نکلی, کیوں جھوٹ بولتی ہیں, 40,000 روپے تو پہلے گنوا لیا تھا میرے ابا سے. کیا سنا آپ نے؟ اب یہ ہم کو کسی کو 40,000 ملے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم کو کسی نے کہہ دیا ہے, مگر وہ تما کے آئی, ابا نے پورے گھر گروی رکھ کے آپ کو پیسہ دے دیا تھا, تو کوئی بڑا احسان کیا, فلاں جگہ سے تو ہم کو 50,000 روپے مل رہا تھا. دیکھیے شادی میں کہیں اور گئی, جہیز کسی اور کو ملا, جھگڑا آپ کے گھر میں شروع ہو گیا. میں کیا عرض کر رہا ہوں, چشمہ ہلانے سے کام نہیں چلے گا. سنیں میں آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ وہ سنیں. آج کے بعد اگر ساس, آپ یقین جانیے آپ کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو آپ کے گھر میں لڑانے کی چنگاری چھوڑتا ہے, چاہے آپ کی بہنی کیوں نہ ہو, آپ کی بھوجائی کیوں نہ ہو. آپ کی بہن میں بہت اچھی جگہ ہے, بہت اچھی بات ہے, لیکن اگر بہن آپ کے گھر میں آگ لگانے کے لیے جملے بول رہی ہے, سمجھ جائیے کہ یہ آپ کی بہن نہیں, آپ کی دشمن ہے. اگر آپ کی بھوجائی آپ کے بہو کے خلاف بھڑکا رہی ہے, چاہے
جس جملے میں بھی ہو تو سمجھ جائیے کہ یہ سمجھانا امام کے غلاموں کا کام ہے، بھڑکانا بھڑکائے بھڑکا کے تو میدان میں لوگ چلا آیا تھا۔ میں کچھ عرض کر رہا ہوں تو ساس جو میری بہن ہوگی میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آج سے قسم کھا لو کہ ہم سب کچھ کریں گے، کسی کے سامنے بہو کی شکایت نہیں کریں گے۔ شادی کو 10 برس ہو جاتا ہے، 20 برس ہو جاتا ہے، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا، یہ نہیں ملا۔ ارے جس نے اپنے گھر کی نعمت تم کو دے دی، جس نے اپنے گھر کی رحمت دے دی، ہندو کی شاستروں کے انوسار بیٹی لکشمی ہوتی ہے، لکشمی، اور جس نے اپنے گھر کی لکشمی تمہارے گھر میں دے دی، اب اس کے پاس بچا کیا ہے؟ دیکھیے میں نے پہلے عرض کیا تھا نا کہ ہر جگہ ساس اور بہو میں جھگڑا ہوتا ہے، پوری کائنات میں ایک گھر ایسا ہے جہاں ساس بھی تھی بہو بھی تھی، نہیں آپ نے غور کیا؟ ساس بھی ہے بہو بھی ہے۔ ابو طالب کی بہو جب آئی، محمد کے گھر سے آئی، تو ابو طالب کی بیوہ، ابو طالب کی بیوی، علی کی ماں زندہ تھی۔ کیا حسن اتفاق ہے کہ ساس بھی فاطمہ بہو بھی فاطمہ۔ درود ہے جب آواز بلند محمد آل محمد۔ اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں یہیں سے مصاحب شروع کروں یا پڑھوں؟ ماں ابن حسن صاحب کچھ بول نہیں رہے ہیں، تو آپ بھی آواز بلند پڑھیے نا، صلوات محمد علیہ۔ فاطمہ ساس بھی اور فاطمہ بہو بھی۔ دیکھیے ایک بات یاد آ گئی نا، آپ نے غور نہیں فرمایا شاید میں نے کیا لفظ استعمال کیا؟ ابو طالب کی بہو، بے وجہ نہیں استعمال کیا۔ ایک واقعہ اور بتا دیتے ہیں اس میں دلیل کے لیے۔ بڑے ہم جھم جھم کے پڑھتے ہیں نا، جھم جھم کے پڑھتے ہیں، دوسرے بھی سر ہلا ہلا کے بیل کی طرح تصدیق کرتے ہیں۔ کیا کہ آسمان کے فرشتے آ کے روٹی لے گئے، ہے نا؟ اچھا یہ ایک دن ہوتا تو بنارسی بابو کہتے اتفاق ہے، جلال پور بھول گئے ہیں، رات میں ساتھ جیپ پر آئے ہیں، 717 دفعہ بنارس کا نام لیا اور اس گھر کو بھول گئے جہاں ان کا دونوں ہے، میں منا اور میں سرا، گھر بھی ہے سسرال بھی ہے۔ میں کچھ کہہ گیا بس بعد میں میرا انا للہ کر دیں گے۔ تو حضور یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ہم کیسے جھم جھم کے پڑھتے نا کہ ایک دن آئے بھوکے ہیں روٹی چلی گئی، دوسرے دن آئے قیدی ہے روٹی چلی گئی، 3 دن تک آدان پردان ہوتا رہا۔ نہیں آپ نے سمجھا؟ آیات اور نریات دونوں ہوتا رہا، جاتے رہے۔ اگر ون سائڈ ہوتا تو ہم کچھ نہ بولتے، تو آدان ہی ہوتا، نریات ہی ہوتا۔ لیکن جب 3 دن تک یہاں سے گئی آدان ہوا تو تیسرے دن وہاں سے پردان بھی ہوا، اور ایسا نہیں ہوا لائسنس کے ساتھ رسید آئی۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، اور ایسا لائسنس کے پڑھو قرآن، چھوڑو قرآن، رٹو قرآن، جب بھی نظر پڑے گی کوئی یاد آئے نہ آئے، وہ در یاد آئے گا جہاں سے آدان پردان کی تھیوری پوری ہوئی تھی۔ اب آپ دعویٰ کریں گے نہ کریں گے تو پھر میں اپنی کوتاہی سمجھوں گا۔ جناب رسالت ماں کی بیٹی کے ہاتھ کی روٹی پکی گئی، روز گھر گئی، حضور اللہ بھی بڑے مزے کا ملا۔ میرے استاد مفتی عباس صاحب قبلہ کہتے تھے کہ اللہ بھی بڑے مزے کا ہوا۔ یہ روٹی گئی تھی کس کے گھر سے؟ اگر شادی کے پہلے بیوی فاطمہ کے ہاتھ کی روٹی مل کے جاتی تو یہ چاروں طرف آواز لگاتے کہ یہ ان کی برکت تھوڑی ہے، یہ تو رسول پاک کی بات ہے کہ یہ در کا شرف تھا۔ ارے کیا سن رہے ہو؟ ظالم یہی کہتے ہیں کہ یہ در کا شرف تھا، رسول کا گھر تھا، اسی لیے فرشتے روٹی لے گئے
میں سمجھوں گا کہ میری بات آپ تک پہنچ گئی. اس کے تصدیق کے لیے آپ بھی ایک باواز بلند صلوات کا پردان کر دیں. بس تو آخری جملہ اپنی بہن کے لیے جو ساس بن گئی ہے یا اپنی بیٹی کے لیے جو کل ساس ہونے والی ہو, کبھی بھی اپنی بہو کی شکایت ادھر ادھر نہ کرو. کرنا تو بہت دور ہے, سنو بھی نہیں. اس لیے تمہارے گھر کا جو حمایتی ہوگا وہ کبھی لڑانے کی بات نہیں کرے گا. جو تمہارا چاہنے والا ہوگا, لوگ آتے ہیں چنگاری لگا کے چلے جاتے ہیں, جھلسنا آپ کو پڑتا ہے. ہم تو آئے, آگ لگایا, نکل گئے, اور جا کے ہنس رہے, دیکھ لو کیسے ہو رہا ہو. قسم خدا کی میں نے یہ جملہ سنا کہ دونوں ہی ذلیل ہیں. میں تو الفاظ کو کم کر کے بول رہا ہوں. یعنی جو ساس کی حمایتی بن کے آئے انہوں نے بھی کہا کہ اچھا بہو کی حمایتی بن کے آئے, وہ بھی کہا. دیکھو لکھا ہے شاستروں میں کہ منشیہ اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے, دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ کیا میرا مجمع سن رہا ہے؟ منشیہ اپنے دکھ سے پریشان نہیں ہے, دوسرے کے سکھ سے پریشان ہے. اپنا گھر گر رہا ہے, بھائی بھائی لڑ رہے ہیں, اس کی فکر نہیں ہے. پڑوسی بیچارہ دن رات محنت کر کے عرب کی دھوپ ریگستان میں جل جل کے کما کے پیسہ بھیج رہا ہے. اگر اس کا مکان بن رہا ہے تو اپنے گھر کو نہیں دیکھ رہے ہیں. میں پریکٹیکل بات پہ اچھا اب یہ نہیں سمجھے جلال پور کے بارے میں پڑھا, میں اپنے گھر کے بارے میں پڑھ رہا ہوں. اب کسی کے پوتے نے, کسی کے نواسے نے محنت کر کے, مشقت کر کے, سب بھائی بچپن سے لگے ہیں, محنت کر کے آج پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں, چل رہے ہیں, تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے تو ان کا دادا جو تھا میرے یہاں دن بھر بیٹھا رہتا تھا, ان کے پوتے کو دیکھ کیسے اکڑ اکڑ کے چل رہے ہیں. میاں اس کا دادا مزدور تھا, شریف تھا, محنتی تھا, خون کا بوند کا اثر یہ ہوا کہ آج اس کے بیٹے بھی کمانے لگے. تمہارا کیا ہوا؟ دادا جو چھوڑ کے گئے تھے رتی رتی بتا بتا بھی کیا ہے کہ نہیں؟ اس وقت بھی اللہ کہتا کہ نہیں, ابھی سے تم سنبھل جاؤ, ابھی سے توبہ کر لو. بے شک مجھ سے بڑا کوئی دینے والا نہیں ہے, مجھ سے بڑا عطا کرنے والا نہیں ہے, اور مزدوری میں کوئی شرم نہیں ہے. ہمارے ساتھ سب سے بڑا پرابلم ہے کہ ہمارے دیہات میں کہا جاتا ہے کہ ہم لوگ کیا فکر کرتے, لوگوں کا کہیں, لوگ کیا کہیں گے. چھوٹا کام کرنے میں ہمیں شرم آتی ہے کہ ارے باپ دادا کے ناک کٹ جائے. باپ دادا کا ناک نہیں کٹ رہی ہے اس کی, یہ جب دیکھ رہا ہے کہ میرا بچہ دوسرے سے بھیک مانگ رہا ہے. دادا تو تھے جو بھیک دیتے تھے, پوتے کی حالت ہے کہ بھیک مانگ رہا ہے, تو دادا کی ناک اس وقت نہیں کٹے گی, اور آپ کو محنت کا کام کرنے کے لیے ناک کٹے گی. ارے جس کا مولا شمون یہودی کے بار میں مزدوری کر کے اون ریشم لائے, سوت لائے, اور اس کا ماننے والا اتنا شرما جائے. نہیں, آپ نے غور نہیں کیا میں نے کیا کہا. سب سے بڑی لیبر تھیوری میں لکھا ہے, کارل مارکس کی تھیوری میں, کہ علی دنیا کا پہلا مزدور تھا جس نے مزدوروں کو بلند کیا, مزدوری کو شرمندہ کیا. تو کیا ہم علی سے بھی اعلیٰ ہو گئے کہ ایک نہ کریں گے, وہ نہ کریں گے, وہ نہ کریں گے؟ کرو وہ جو شرافت کا کام ہے, کرو وہ جو ایمان کا کام ہے. جب کل ایمان نے سکھا دیا تو پھر اب ایمانی کا ہے گی. قرآن میں اللہ کہتا ہے, انبیاء نے کہا, معصوم نے کہا, تم محنت کرو, مزدوری میں عطا کروں گا. ایک اور سلوات دعویٰ سے بلند پڑھ دیجیے, محمد آل محمد. اب آخری بات بیٹی سے مخاطب, بہو سے. بس اس لیے کوئی کہیں گے سب ساس کے لیے پڑھا, شکایت پھر وہاں بھی ہو جائے گی, مودی صاحب میں سے نہیں کہا. میری بچوں تم سے سب کہہ دیا, صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں. اکثر کہانی میں سنتے, فلموں میں دیکھتے ہیں, وہ اثر ہماری بیٹیوں کو آ جاتا ہے. شادی کر کے گئی, ادھر سے ساس آئی, چابی کا گچھا نکالا, لو بہو آج سے گھر تم سنبھالو.
صندوقچی لا کے دے دیا، لو ہمارا زیور ہے. بہو یہی سوچتی ہے. اب دوسری بات ہو جاتی ہے، سب بیٹی کو دے رہی ہیں، پوتی کے لیے کچھ نہیں رکھ رہی ہیں. سب نواسی کو دے رہی ہیں، پوتی کے لیے کچھ نہیں رکھ رہی ہیں. بھیا کی بیوی کو اتنا مانتی ہیں، ہم کو اتنا نہیں مانتی ہیں. جلال پور میں نہیں ہوگا، لیکن میں جو بتا رہا ہوں رات تک رہنا بھائی، رات میں. یہ جو ڈفرنس ہو جاتا ہے، ڈفرنس آف اوپینین، فساد کا ننھا سا پودا وہی سے جنم لیتا ہے. یاد رکھیے گا، فساد کا پودا اسی دن سے جنم لیتا ہے جب بہو اپنے ادھیکار کی بات کرنے لگتی ہیں. اگر میری بیٹیاں دو لفظ کہوں گا، ایک ہوتا ہے ادھیکار، ایک ہوتا ہے فرض. ادھیکار کو چھوڑ کے اگر بہو آج سے فرض کی طرف دوڑے تو آنے والے کل میں وہ آگے آگے رہیں گی، ادھیکار پیچھے پیچھے رہے گا. بس آج وہ ادھیکار کے پیچھے دوڑ رہی ہے، یہ بھی میرے قبضے میں، تو چولہا بھی میرے قبضے میں، تو برچخانہ بھی میرے قبضے میں، تو الماری بھی میرے قبضے میں، حکومت بھی میرے قبضے میں، سب میرے قبضے میں آ جائیں. نہیں ہوگا. لیکن جب آپ فرض کو پورا کریں گی تو ایک دن وہ ہوگا کہ آپ بھاگیں گی، ادھیکار بھی پیچھے، تاج بھی پیچھے، الماری بھی پیچھے، زیور بھی پیچھے، گھر بھی پیچھے، ساس بھی پیچھے، محلہ بھی سال دے گا. دیکھو تو فلانے کے بہو کو کیسا گھر تھا کیسا بنا دیا. صلوات پڑھے بابا سے بلند محمد آل محمد. اگر بات آپ کو اچھی لگی، اچھا یہ بتائیے کہ سلوات بھی کیا پاکٹ کے حساب سے الگ الگ ہے؟ جیسے ووٹ ہے نا کہ ہم باسپا کے ووٹر ہیں، جیسے سنا یہ علاقہ باسپا کا ہے تو اسے باسپا کو دیں گے، وہ سپا کا ہے، تو کیا سلوات بھی ایسی ہے کہ انہی علاقوں میں ادھر بھی ہے ادھر بھی تو ہے؟ سلوات کا ووٹ تو ہر جگہ سے ملنا چاہیے مجھے. بابا سے بلند پڑھو بچوں، سلوات پڑھو بابا سے بلند. آیت میں نے اٹھائی وہ ہے، لیکن یہ ہدایت ضروری ہے، اس لیے کہ 5-7 منٹ اس کے بعد جو بچے گا، رات کو اگر جشن میں موقع ملا جانے سے پہلے تو تقریر کروں گا. آپ بھی کوشش کریں کہ صحیح وقت پر آ جائے. ہوتا کیا ہے کہ ہم بھی انتظار کرتے ہیں کہ پبلک آئے پبلک آئے پبلک آئے، منتظم بھی انتظار کرتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ پبلک پہلے آتی تھی، جو بھی یورپ میں 7 بجے 5 منٹ باقی ہے ایک آدمی نہیں دکھائی دے گا، اور 7 بجنے کو جب 1 منٹ رہے گا 7 بجے گا گاڑیاں آ کے لگ جاتی ہیں. وہی لوگ ہیں، ایسا تھوڑی کہیں منگل گرہ سے آئے ہیں، یہ ہندوستان پاکستان کے لوگ ہیں. ٹائم کی پابندی بہت ہوتی ہے، اور ہمارا بول گیا کہ جب تک مولوی صاحب بیٹھے نہیں، ارے ابھی تو بیٹھے ہیں، ارے ابھی تو خطبہ پڑھا تھے بھیا، ارے ابھی تو فجلوہ چل رہا ہے. تو یہ سوچنا چاہیے نا کہ ایک آیا اتنی دور سے بلا. میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، صلوات پڑھے محمد آل محمد. بس تو میری بیٹیوں، گھر کو سکھی بنانا ہے تو یہ ہم کہہ نہیں سکتے ہیں کہ ساس کو اپنی ماں جیسا سمجھو، ہو ہی نہیں سکتا ہے، فطرت بدل نہیں سکتی. میں بلی پالوں کو خوب کھلاؤں میں کل سے انڈے دے، نہیں ہوگا. مرغی کو خوب دوں کہ کل سے یہ بچہ دے، نہیں ہوگا. تو ساس کو کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ اس کو بیٹی مانیے، بیٹی کو کبھی نہیں کہوں گا بہو کو تم ساس مانیے. جس کا جو ماننے کا اختیار ہے بس وہ اختیار اس کو دے دو. بات وہاں رک گئی تھی، پھر مولا نے عطا کی کہ پوری کائنات میں کوئی گھر ایسا نہیں رہا ہے جہاں ساس بہو میں تھوڑا نہ تھوڑا اونچ نیچ بول بال نہ ہوا ہو. فقط ایک گھر کے جس کی ساس کا نام بھی فاطمہ اور جس کی بہو کا نام بھی فاطمہ، علی کی زوجہ، محمد کی بیٹی، ابو طالب کی بہو. کیوں؟ ان لوگوں نے اپنے اپنے فرض کو، اپنے اپنے ادھیکار کو بانٹ دیا. ارے آپ نے غور نہیں کیا، سکوں کی کھنک پر حدیثیں گڑھنے والے کیا سن رہے ہیں؟ جھوٹے پریس میں، چھاپے خانے میں ایک سے لگو کتھائیں لکھنے والے، منوہر کہانیوں کے جنم داتا، کسی کے باپ کی ہمت نہیں ہوئی کہ ایک لفظ بھی اس رشتے کے اوپر لکھ سکے. وجہ یہ تھی سب کا گھر چل رہا تھا،
सलवात दे दीजिए बाबा से बुलंद मोहम्मद आले मोहम्मद। देखिए मैं एक बात कहना भूल गया था कि मजलिस में जो बैठी है तो थोड़ी देर के लिए या तो मोबाइल बंद कर दीजिए या साइलेंट कर दीजिए। देखिए मैंने पहले ये नहीं कि मैं सिर्फ आपको हिदायत कर रहा हूं, मैं नीचे बैठा था, आप पढ़ रहे थे, उसी को मैंने बंद किया, इसको साइलेंट में कर दिया, इसलिए कि मैं उस नबी को मानता हूं जो अमल पहले खुद करता है फिर दूसरे करने को कहता है। इसलिए कहीं भी आप बैठे तो उसको साइलेंट करने के आप नहीं जानते। मसलन अगर इनका मोबाइल बजा, भाई साहब जो नाखून काट रहे हैं, तो इनका जो है एक सलवात पढ़े बाबा से बुलंद मोहम्मद आले मोहम्मद। तो एक आदमी का जैसे मसलन इनका मोबाइल बजा तो ये तो समझ रहे मेरा बजा, लेकिन इधर वाले ने सर इधर किया, इधर वाले ने मुंडी किया, पीछे वाले ने देखा, यानी एक आके मोबाइल से पूरा सर्किल जो है डिस्टर्ब हो जाता है। अच्छा आप नहीं समझिए कि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आप कहाँ डिस्टर्ब है, सब ज्यादा हम डिस्टर्ब हो रहे हैं कि आपकी दो आंखें मुझे देख रही हैं, मेरी दो आंखें सैकड़ों को देख रही हैं। हाथ उठा के रोक क्यों लेते भाई? एक सलावत पढ़िए बाबा से बुलंद मोहम्मद आले मोहम्मद। तो मेरी बच्चियों आज के बाद इस परदेसी भाई चचा मामू जो कह दो, इसकी एक ही बात याद रखना, अगर अपने घर को जन्नत बनाना है तो बूढ़ी की दो चार बात सहना पड़ेगा। उम्र का तकाजा है, उनमें से बहुत सी होंगी जिनको मेरी तरह डायबिटीज भी होगी, मेरी तरह ब्लड प्रेशर भी होगा, और ये सारी बीमारियां जो है इंसान को चिड़चिड़ा बना देती हैं, जिद्दी बना देती हैं। हम लोग तो चूंकि साहिब मेंबर हैं इसलिए वहां से आता होती है, अपने को कंट्रोल रखते हैं, घर में हम भी बिगड़ते हैं, कभी कभी फजूल का भी बिगड़ जाते हैं, मैं अपनी कोताही कह रहा हूं। तो जब हमारे जैसा आदमी ऐसा हो सकता है तो एक पर्दा नशीन सास जो अपने वक्त में राज किया है, सबको डोमिनेट किया, भाई सास भी कभी बहू थी ना, अगर उसने अच्छा सलूक किया होगा तो उसके साथ भी अच्छा होगा। चीन की कहानी याद रखना कि बस आज जो तुम अपने वालिदैन के साथ कर रहे हो, चाहे वो सास हो, ससुर हो, माँ बाप हो, कल तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ वैसा करेंगे। तो आने वाले भविष्य को अगर अच्छा करना है तो मौजूदा आज को आज संभाल लो। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। तो अल्लाह ने कलाम पाक में, कुरान मजीद में एक सूरा है 22वें पारे में जिसकी 12वीं आयत है। सूरे का नाम है सूरह यासीन। आयत नंबर कितना? 12 से पहले मजलिस खत्म हो जाएगी, बिल्कुल आसान रखिए। 12 आयत नंबर है जिसमें अल्लाह कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्ला शैइन अहसैना हो फी इमाम मुबीन। हर शय का इमाम मुबीन में, ऐसा उर्दू का जो तर्जुमा मैं पढ़ रहा हूं कि हर चीज का इमाम मुबीन में हिसार कर दिया गया है, रख दिया गया है, जमा कर दिया गया है। देखिए मतलब को पढ़ा जाता है, अल्फाज नहीं पकड़े जाते। अब फरमान अली साहब की कुरान मजीद को पढ़िए, मौलाना ज़ीशान हैदर साहब के पढ़िए, मकबूल अहमद साहब के पढ़िए, जो मेरी नजर से जो गुजरे हैं मैं उन्हीं का हवाला दे रहा हूं। तो उसमें क्या है कि जितना भी इल्म है दुनिया का वो इमाम मुबीन में है। बस 10 मिनट में मैं इसको खत्म करके मसाइल पढ़ूंगा, अगर आप सुनना चाहें तो, नहीं तो कहीं तो यहीं से पढ़ दूं। तो भी तो जोर में सलमान बाबा से बुलंद। तो हर शय का इल्म ये नहीं है कुरान का इल्म, ये नहीं आसमान का इल्म, ये नहीं है सितारों का इल्म, ये नहीं है फलां का इल्म। हर शय का इल्म इमाम मुबीन। मेरे उस्ताद कहते थे रोशनी खां साहब कि अगर कोई आयत पढ़ो या कोई हदीस तो पस मंजर अगर याद है तो जरूर पढ़ दो। जैसे डिटेल मैंने अभी बताया ना, 22वां पारा, 12वीं आयत, 36वां सूरा, मक्की सूरा, इतना याद है तो बता दिया। इस आयत का बच्चों जब नज़ूल हुआ तो रसूल पाक मस्जिद नबवी में बैठे थे। तो होता यह था कि जब जिब्रील आते थे और कुछ पैगाम देने के लिए, तो जब चले आते तो रसूल अल्लाह अकबर के सदा बुलंद करते थे,
बाजू वाले समझ जाते थे, आफ्ताब मियां बंबई की जमाने में बाजू वाले समझ जाते थे क्या जिब्रील आए। तो एक दिन ऐसे ही हुआ, बैठे थे, बच्चों के लिए पढ़ रहा हूँ, अल्लाह अकबर कहा तो लोगों ने पूछा हुजूर जिब्रील आए थे? कहा कुछ कहा है ये आयत कह के गए, कहा बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम कुल्ला शैइन ऐसा ना हो फी इमाम मुबीन। तो एक साहब जो थे बुजुर्ग, उन्होंने पूछा कि इमाम मुबीन तौहीद है क्या? तो रसूल ने कहा ना। तो फिर दो नंबरी क्यों पीछे रहते? तो उन्होंने पूछा कि ये बताइए कि ये ज़बूर है क्या? कहा नहीं। तो फिर एक साहब और ने पूछा कि तब तो ये इंजील है इमाम मुबीन? कहा नहीं, ये भी नहीं है। तो एक साहब जो बहुत गुस्सा करते थे तो खड़े तो उन्होंने कहा कि तो तौरात नहीं, ज़बूर नहीं, इंजील नहीं, तो इमाम मुबीन है क्या? अब रसूल ने कुछ नहीं कहा, ऐसे उंगली को उठाया, मैंने तो पढ़ाई नहीं, यही मौलाई में दुनियाई में फर्क है ना? मुंह खोलिए, है ना? क्या कहा? अभी तक ना 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 कहा तो ये लोग कहा कि तो ये तौरात नहीं, ज़बूर नहीं, इंजील नहीं, तो फिर इमाम मुबीन क्या है? नबी ने मस्जिद के दरवाजे की तरफ आंखें उठाई, उंगली उठा ही रहे थे कि पर्दा हटा, गालिब कुल्ले गालिब लाले अबू तालिब मेरे साहब आहिस्ते आहिस्ते बादलों को चीरता हुआ, हवाओं को हटाता हुआ दाखिल हो रहा है। किस अंदाज में? पेशानी पर आदम का नूर चमक रहा है, रुखसार पर यूसुफ की जवानी लाली बन के चली आ रही है, होठों पर इब्राहिम की विद हो रही है, हाथों में मूसा का असा है और सर पर इस्माइल की, क्या मैं कहूं, रौनक। ये सब कुछ लेता हुआ एक कूजे में पूरे 1,24,000 अंबिया के फजाइल को लपेटे हुआ अबू तालिब का फर्जंद आहिस्ता आहिस्ता आया, आके नबी को सलाम किया। अब नबी का अंदाज बदला, क्या देखो ये इमाम मुबीन है। बस मेरी खत्म पर है, तकरीबन 50 मिनट हो गए, 55 मिनट होने जा रहे हैं, 50 मिनट हुए हैं, 10 मिनट में खत्म बात। और इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो 9 साल के बाद आप लोगों ने बुलाया, अब 18 साल के बाद अगर रहेंगे तो आएंगे, नहीं तो वहीं से पढ़ के सुनाएंगे। सलावत पढ़िए बाबा से बुलंद मोहम्मद आले मोहम्मद। बच्चों सलावत भेजो। अब बात खत्म, सिर्फ एक जुमला जाहिर कर दे कि हम पर ये इल्जाम है, हम पर ये इल्जाम है कि हम सहाबियों को नहीं मानते। आजकल पिछले 10 बरस से एक कंपैरिजन चला है, सहाबी अफजल माज़अल्लाह के इमाम अफजल। जब देखा कि अफजलियत का कोई प्रूफ नहीं है और खुराफात की तरह, तो उन्होंने शुरू किया कि नहीं बताइए, साबित कीजिए। नहीं ये साबित, कोई हमसे कहे विद्या साहब साबित कीजिए कि अभी दिन है, तो मैं कहां से साबित करूंगा? लेकिन मैं कुछ अर्ज कर रहा हूं, आप कहेंगे ना फिर सूरज निकला हुआ है, रोशनी फैली है, तो कहा देखा था तो सूझत नहीं। अरे मैं कुछ कह रहा हूं कि इनको आप कहेंगे ही कहिए सूरज निकला है, रोशनी फैली है, मेरा भाई कहेगा, तुमको इनको कहना पड़ेगा कि खुद ना देखो भाई कि सूरज फैला है। गर्मी लगा था तो पीछे चले जाते, ठंडा लगे तो रोशनी में आ जाते। तो हुजूर समझाया उनको जाता है जिनको समझ होती है। नहीं आपने गौर किया, अल्फाज बदल दो बनासी बाबू, जगाया उनको जाता है जो सोए होते हैं, जो जगह जगाए बैठे हैं। हाय बेचारे, सोचिए ना, ऐसे जगह थे कि रसूल ने मना कर दिया था कि शब हिजरत जागना मत,
نہ چل جائے. بس ایک جملہ اس کے مسائل. کمپٹیشن اور کمپریزن کی بات ہونے لگی. آخری بات ہے میرے بچوں, کوئی بھی علی کا دوست, رسول کا ماننے والا, کوئی بھی شیعہ کبھی بھی کسی صحابی کو ایک لفظ بھی نازیبا نہیں کہہ سکتا. صحابی رسول کو جو برا کہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے, نہ رسول والا ہو سکتا ہے نہ امام والا ہو سکتا ہے. مگر ایک سب سے بڑی پرابلم یہ ہے, ٹیکنیکل پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم اس کو صحابی مانتے ہیں جس کے پاس صحابیت کی سرٹیفکیٹ ہو. میں کیا عرض کر رہا ہوں, آپ دیکھتے نہیں ہیں روز مقدمہ چل رہا ہے, جعلی پرمان پتر جاتی کا بنا کے ہریجن کی نوکری کر رہے تھے, 9 سال کے بعد پکڑے گئے, 3 سال کے بعد پکڑے گئے. آپ اخبار میں ہر جگہ ہی ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے بھائی, جتنی جعلی سرٹیفکیٹ ہے اس دنیا میں آج نہ کل پکڑا جاتی ہے. جب آخرت میں جعلی سرٹیفکیٹ لے کے جاؤ گے تو وہاں کیا ہوگا, ہے نا. تو ہمارے ساتھ ایک ٹیکنیکل پرابلم ہے کہ ہم کو ایک تھرمامیٹر ملا تھا خانے کعبہ میں 13 رجب کو, تھرمامیٹر, اور غدیر میں اس میں پارا لگ گیا آگے. کیا سن رہے ہیں بھائی, تھوڑی سی بیٹا میرا تھوڑا سا بچوں ساتھ دے دو. بس دیکھو, میں کبھی نہیں کہتا کہ آپ کی زحمت تمام کر رہا ہوں, یہ لکھنؤ کی لپا لپی رہی ہے. میرا یہ یقین وشواس ہے کہ مجلس کا پڑھنا باعث رحمت, مجلس کا سننا باعث رحمت, مجلس میں بیٹھنا باعث رحمت, جہاں رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے. یہ لفظ زحمت کو کیوں زحمت ہے, ہے نا. آپ ہیں نا میرے ساتھ جی. تو ہمیں ایک تھرمامیٹر ملا ہے, کہاں سے, 13 رجب کو خانے کعبہ میں, اور غدیر کے میدان میں پارا ملا. اب ہمارے پاس تھرمامیٹر ہر وقت جیب میں رہتا ہے. جس نے بھی کہا صحابی نے نکالا. اب لگایا چپ ہو گئے, نہیں ہم تو چپ ہو گئے مگر ہمارا ایمان بول دیا. اگر تھرمامیٹر کا پارا اپ ہوا تو صحابی, گھپ ہوا تو آپ کے جلال پور کا ہے, لیکن 1 گھنٹے میں یہی ایک آدمی جو نعرے بھی لگا رہا ہے, جواب بھی دے رہا ہے. اب ان کی حیات تندرستی سلامتی کے لیے میں کہوں گا نعرہ حیدری, صفدری, بآواز بلند سلوات. تو یہ وہ علی ہے ہم نے رکھ دیا ہے, ہزار کر دیا ہے. بات یہاں تک آ گئی, اب مسائل پڑھنا ہے. اس لیے جو باقی ہے انشاءاللہ اس دعا کے ساتھ کہ خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھیں, عزت آبرو صحت تندرستی کے ساتھ میری ماں بہن بیٹیوں کو سلامت رکھیں, عزت آبرو اولاد کے ساتھ, دولت دنیا دولت آخرت کے ساتھ. پالنے والے اس بستی پر ہمیشہ اپنی رحمتوں کا سایہ کرنا, یہاں رہنے والوں کو کوئی غم نہ دینا سوائے غم کرب و بلا کے. بارالہ دنیا کی دولت اور آخرت کی نعمت سے نواز دینا. بچوں کے سر پر ماں باپ کا سایہ رہے, ماں باپ کے سر پر غازی عباس کے علم کا سایہ رہے. آپ یقین جانیے جب میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ماں باپ کی گود میں بچے پروان چڑھے تو 2 بچے نظر آتے ہیں. ایک 3 برس کی بچی سکینہ, چھوٹی چھوٹی بچیاں یہاں بیٹھی ہیں اپنی ماں کی گود میں, بہن کی گود میں, پھوپھی خالہ کی گود میں وہ چھوٹی سی بچی بیٹھی.
آپ آئے نا, آپ گھر سے چلے ہوں گے تو شاید بیٹی نے پوچھا ہوگا کہ ابو کہاں جا رہے ہیں, کہاں مجلس میں جا رہے ہیں. تو بیٹی کو انتظار ہوگا کہ میرا ابو آئے گا. جب آپ دروازے پہ پہنچیں گے نا, کھٹکھٹائیں گے تو سب سے پہلے بیٹی نکل کے آئے گی, ابو مجلس سے آ گئے, ہے نا. یہی ہوتا تھا کوفے میں بھی, جب علی گھر پر آتے تھے تو جب دروازہ کھٹکھٹایا تو اس آہٹ سے جناب زینب پہچان جاتی تھی کہ میرا بابا آ گیا. آپ کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا, کہتے ہیں نا کہ خالی ہاتھ جائیں گے نہیں, آپ کے ساتھ ان آنسوؤں کا تحفہ ہوگا. ایک ہاتھ میں قبر میں, دوسرے میں رونے کی آواز ہوگی. اور میری بیٹیوں, تمہاری شہزادی نے کہا کہ ایسا رونا کہ میرے کانوں تک آواز چلی جائے. چوتھے امام ایک مجلس میں بیٹھے تھے, سیدنا سجاد کا پڑھا ہے نا, مجلس میں آئے, پیچھے بیٹھ گئے, مجلس ختم ہو گئی, سب آگے بڑھے, مصافحہ کیا. ایک صحابی آگے بڑھ کے مصافحہ کرتا ہے, مولا منہ پھیر لیتے ہیں. دوبارہ قدموں پر گر گیا, مولا کیا خطا ہو گئی؟ کہا تو نے رونے کا حق ادا نہیں کیا. کہا مولا میرا چہرہ دیکھیے, آنسوؤں سے بھرا ہے. کہا میری چندہ کو ایسا رونا پسند نہیں ہے. ارے اس طرح بکا کرو جیسے جوان بیٹے کی لاش پر ماں روتی ہے. حسین کی بیوہ شوہر کے اصالے ثواب کی مجلس کر رہی ہے. ان کے بچوں نے اہتمام کیا, بھانجوں نے, بھتیجوں نے, آپ آئے ہیں. بس دو مسائل پڑھوں گا, ایک ان کی بیٹی کے لیے جو اسی جگہ ہوگی کہیں. اے میری لال, جب تیرا باپ دنیا سے اٹھا تھا, محلے کی عورتیں آئی ہوں گی, کلیجے سے لگایا ہوگا, پیار کیا ہوگا, بزرگ آئے ہوں گے, سر پر ہاتھ رکھا ہوگا, مگر ذرا سکینہ سے پوچھو سکینہ بیوی سے پوچھو, جو بھی آیا تماچے لگا کے گیا. اے میرے مولا, کسی بچی کو وہ دل نہ دکھانا جو سکینہ بیوی نے دیکھا. بس بیوی کا مسائل وہ ختم بات. اب میں بیٹے کو پرسا دوں گا. بیوہ بے شک آپ بیوہ ہوئی, سر سے سایہ ہٹ گیا, لیکن کسی نے آ کے آپ کی چادر نہیں کھینچی, آپ کے گھر میں آگ نہیں لگائی. کسی نے آپ کو بے پردہ نہ کیا. نہیں, سر جھکا کے نہ رو, ایسے رو جیسے سید سجاد روتا تھا. مگر رونے والوں, اگر سید سجاد نے ہائے بابا کہا, تازیانہ لگا, ہاں حسین کہا, کوڑے برسائے گئے. بس رونے والوں, مجلس تمام ہو گئی. مرحوم کے بیٹوں سے کہوں, اے
زینب دوڑی سید سجاد ارے آسمان رنگ بدلنا ہے اے اللہ ارے میں کیا کروں آپ بھی اما خیمے کا پردہ ہٹائیے اے رونے والوں پردہ ہٹا خدا کسی بیٹے کو وہ دن نہ دکھائے ایک دفعہ انگلی اٹھائی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ارے جیسے آپ سر پیٹ کے رو رہے نا سید سجاد نے بابا بیٹا وہ بھی ابا میں یتیم ہو گیا ایک دفعہ سکینہ دوڑی میرا بابا ارے رباب آئی اے شہزادی زینب ارے میری گود بھی اجڑی میری موت بھی اجڑی خیموں میں آگ لگنے لگی تازیانے چلنے لگے چادر چھینی جانے لگی کیا میں کہوں باپ کے سینے پر سونے والی سکینہ کو تماچے لگنے لگے ہائے حسینہ مظلوم حسینہ وہ سکینہ وہ سجاد ہائے زینب ہائے رباب میرے استاد کہا کرتے تھے کہ جب مصائب میں آنکھوں میں آنسو بھرے ہو اس وقت حسین کی دکھیاری ماں سے جو مانگو گے مل جائے مجلس کا مطلب ہوتا ہے جی بھر کے رونا جی بھر کے رونا میری بہنوں یہ آوازیں یہ آنسو رائے گا نہیں جائے گا شہزادی کسی کا ادھار نہیں رکھتی تمہارے بچے آباد رہے تمہارا گھر آباد رہے آج پسے پردہ وہ بیوی دکھیاری آ کے بیٹھی ہے جیسے جیسے تمہارے رونے کی صدا بلند ہوتی ہے بیوی کے ہاتھ بلند ہوتے ہیں بیوی یہی کہتی ہے اللہ میرے لال پہ کوئی رونے والا نہ تھا آج یہ جو رو رہے ہیں ان کی آل کو حیات طولہ نہیں اکبر کی جوانی کا واسطہ دے کے بیوی دعا کرتی ہے عباس کی شجاعت کا واسطہ دے کے دعا کرتی ہے رباب کی لٹی گود کا واسطہ دعا دیتی ہے ہم بھی دعا کریں شہزادی ہماری اس چھوٹی سی مختصر سی اس عبادت کو شرف قبولیت اس مجلس کے پڑھنے میں سننے میں انتظام میں اگر کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہو تو ہر کی خطا معاف کرنے والے حسین سے ہماری خطاؤں کو معاف کروا دیجیے بیوی جو لاولد ہیں ان کی گود ہری کر دیجیے جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا کر دیجیے جو روزی میں ہیں ان کی روزی میں اضافہ فرمائیے جو بچے یہاں کے اپنے وطن سے دور جہاں بھی نوکری کر رہے ہیں ان پہ اپنے کرم کا سایہ رکھیے ان کو ان کے گھر والوں سے مقررہ وقت پر خرید کے ساتھ ملائیے مولا رباب کی لٹی ہوئی گود کو واسطہ ان بیٹیوں کی گود کو آباد رکھیے علی اکبر کے کلیجے کی ٹوٹی ہوئی علی کا واسطہ ہے
جوانوں کے سینے آباد رہے، عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، قوم کے بازو سلامت رہے۔ یہ ننھے ننھے بچے حضرت قاسم کے صدقے میں ان کمسن بچوں کو حیات طولانی عطا کیجیے۔ سکینہ بی بی کی یتیمی کا واسطہ، ہماری بچیوں کو کبھی یتیم نہ بنائیے اس طرح سے۔ جناب زینب ام کلثوم کی بنتے ہوئے شانوں کا واسطہ، چھلتی ہوئی چادروں کا واسطہ، ہمارے گھر کی ماں بہن بیٹیوں کی عزت کو برقرار رکھیے۔ مولا جو جا چکے ہیں وہ بار بار جائیں، جو نہیں گئے ہیں کم سے کم ایک بار کربلا، نجف، سامرہ، کاظمین زیارت فرمائیں، اور اس سے پہلے اگر موت آ جائے تو مردوں کو عباس کے روضے پر پہنچا دینا، عورتوں کو سکینہ بیوی کے روضے پر پہنچا دینا۔ ایک میری بھی دعا ہے کہ شہزادی میری ذاکری کو شرف قبولیت عطا کیجیے، میسم کی زبان کا اثر دیجیے، باہر کا علم عطا کیجیے۔ آپ حضرات، دستور دنیا ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ قلہ پڑھ کے مرحوم شبر حسین ابن مرتضی حسین مرحوم شہیدہ بانو مرحومہ بنت محمد حسن کربلائی کے نام اصالہ ثواب فرما دے۔ شبر حسین ابن مرتضی حسین، شہیدہ بانو بنت محمد حسن۔ اور ایک بات بچوں اور یاد رکھیے گا، کبھی کبھی انسان نام نہیں سن پاتا ہے، رمضان کی مجلس میں کبھی اگر نہیں سنا تو فاتح پڑھ کے یہی کہہ دیجئے کہ جن کا نام لیا گیا ہے اس کو بخش دیجئے۔ اور ان کی اجازت سے ایک سورہ فاتحہ تمام مومن مومنات جلال پور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کے لیے بالخصوص کل السلام علیکم یا مولا یا عبد اللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلطان یا ابو الحسن علی بن موسى الرضا، روحی وجسمی لک الفداء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا مظہر الایمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام زماننا عجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ مخرجک وظہورک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔